سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ماشاءاللہ علماء کرام سادات کرام کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے حاجی محمود بھائی نے مجھے جن عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے، کچھ باتیں اس سے متعلق میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسی مناسبت سے میں نے 2 احادیث اور ایک قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں علماء اور سادات کے درمیان اور بالخصوص میرے بڑے بھائی پیر طریقت الحاج سید یاسین باپو قادری اور پیر سید شافین صاحب چشتی نظامی حسامی، ان دونوں حضرات کے بیچ میں موجود ہوں، اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ دراصل ہمیں یہاں سے جلدی رخصت ہونا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں ایک طویل سفر کے لیے جانا ہے اور وقت پہ پہنچنا ہے، تو بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو عنوان اس وقت ذہن میں آیا ہے وہ بڑا وسیع عنوان ہے، وسیع کیا بلکہ یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر قوم کو مالدار کر دو تو قوم کامیاب ہو جائے، اگر قوم کو علم دے دو تو قوم مالدار ہو جائے، اگر قوم کو اخلاق دے دو تو قوم کامیاب ہو جائے، قوم کو علم ملے تو وہ کامیاب ہو، قوم کو دولت ملے تو وہ کامیاب ہو، قوم کو خوبصورتی ملے تو وہ کامیاب ہو، اسی طرح قوم با اخلاق ہو تو کامیاب ہو، اسی طرح قوم متقی ہو تو کامیاب ہو، قوم پرہیزگار ہو تو کامیاب ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ میں یہاں پر کسی مفکر سے اختلاف کرنے کی بجائے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی قوم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں صرف ایک چیز دینی ہوگی۔ اتنی ساری چیزوں پہ محنت کرنے کی بجائے انہیں صرف ایک چیز دینی ہوگی، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قوم کو عاشق رسول بنا دو، وہ خود بخود متقی بن جائے گی۔ قوم کو عاشق رسول بنا دو، وہ خود بخود با اخلاق بن جائے گی۔ قوم کو عاشق رسول بنا دو، وہ خود با کردار بن جائے گی۔ قوم کو عاشق رسول بنا دو، وہ خود علم والی بن جائے گی۔ قوم کو عاشق رسول بنا دو، وہ خود حسن والی بن جائے گی۔ عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے، عشق رسول میں اتنی طاقت ہے، اگر پوری زندگی اس پر محنت کی جائے، اللہ کی عزت کی قسم، انسان متقی بنے ضروری نہیں ہے کہ عالم بھی بنے، انسان عالم بنے ضروری نہیں ہے کہ با اخلاق بھی بنے، انسان با اخلاق بنے ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت بھی بنے، مگر جب عشق مصطفیٰ آتا ہے تو اخلاق بھی آتے ہیں، کردار بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے، تقویٰ بھی آتا ہے، پرہیزگاری بھی آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم، چہرے پہ ایسا نور آتا ہے کہ اس سے چاند بھی شرماتا نظر آتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے، تم اس طاقت کا اندازہ کرو یا نہ کرو، عشق مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ اپنے نہیں بلکہ غیروں کو ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن یہ خاک مٹی کا ڈھیلا جسے انسان کہتے ہیں، مشک پر خاک، اگر یہ انسان عاشق رسول بن گیا تو دنیا میں پھر کسی کو پناہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ اکبر، عشق وہ طاقتور جوہر ہے،
اول میں جتنے کھڑے ہیں سب کے سب عاشق رسول ہیں. فضل خیر آبادی سے لے کر کفایت علی کافی مراد آبادی تک یاد رکھنا. میں بہت معذرت کے ساتھ غلطی کروں تو دارالفتہ میرے پیچھے ہے, سادات اور علماء میرے ساتھ ہے, یہ میرا ہاتھ پکڑ کر اصلاح کریں گے. یاد رکھنا عالم بزدل ہو سکتا ہے, حافظ قرآن بزدل ہو سکتا ہے, اللہ اکبر اخلاق والا بھی بزدل ہو سکتا ہے, عبادت والا بھی بزدل ہو سکتا ہے, مگر عاشق مصطفیٰ کبھی بزدل نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا وہ سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے, اور جسے عشق ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مروں گا تو سرحانے آمنہ کا لال تشریف لائے گا, مروں گا تو قبر میں آمنہ کا لال آئے گا. اسی لیے تو عاشق کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے میں ہوتی ہے. کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور آسی غازی پوری کہتے ہیں 8 پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. یہ قوم یا رسول اللہ یا علی, یہ قوم بزدل اس لیے ہے کہ یہ عاشق نہیں ہے. یہ قوم گنہگار اس لیے ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ عاشق نہیں ہے. اگر واقعی ان کے سینوں میں عشق ڈال دیا جائے تو ہمارے معاشرے سے گناہ ختم ہو جائے. جس محلے میں عشق ہوگا اس محلے میں شراب کی دکان کبھی نہیں کھل سکتی, اس لیے کہ 2 دکانیں ایک ساتھ کسی عنوان پہ چل ہی نہیں سکتی. یا تو جام چلیں گے شراب کے یا تو جام چلے گا عشق کا. اور ظاہر سی بات ہے شراب ملتی ہے مہنگی اور عشق ملتا ہے بہت سستا. شراب پلانے والے بدمعاش ہوتے ہیں اور عشق کا جام پلانے والے اپنے زمانے کے سید الشرفا ہوتے ہیں. گجرات میں ہو سکتا ہے یہ سید الشرفا کو میں سمجھا نہ سکوں, لیکن اگر اس کو ایک جملے میں کہوں تو شریفوں کا سردار جسے کہتے ہیں نا اسے سید الشرفا کہتے ہیں. جو شریفوں کی امامت کرے اسے سید الشرفا کہتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا آج اللہ اکبر میرے جوانوں کے اندر ایک بات کہوں, عشق کتنا پاورفل ہے. ہم عاشقوں کی نقل کر رہے ہیں تو دنیا لرزہ برندام ہے. ہم عاشق بن نہیں پائے جیسے ہونا چاہیے تھا, ہم تو نقل عشق کر رہے ہیں. جب نقل سے یہ ہنگامہ ہے, اگر ہم سچا عشق کرنے لگیں گے تو بات کیا ہوگی. بس میری گزارش ہے نقل کی بجائے اصل پر آئیے. اپنے عشق کی انرجی کو نعروں پر صرف خرچ کرنے کی بجائے عمل کے میدان میں خرچ کیجئے. ہم جذباتی بہت ہیں اور عشق جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. عشق کڑوے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے. عشق محنت کراتا ہے. کسی بزرگ نے لوح محفوظ کو دیکھا, کسی بزرگ نے لوح محفوظ کو دیکھا تو لوح محفوظ پر محبت لکھی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ محنت لکھی ہوئی تھی. توجہ کرنا, بہت لمبی گفتگو میں نے کہہ دی کہ میں نے نہیں کرنا, لیکن جو کہنے بیٹھا ہوں اللہ کرے وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. لوح محفوظ پر سب لکھا ہوا ہے, تو محبت بھی لکھی تھی اور محنت بھی لکھی تھی. تو محبت نے محنت کو دیکھا اور محنت نے محبت کو دیکھا تو دونوں نے آپس میں باتیں کی. تو محنت نے کہا اے محبت, تیری لکھاوٹ تو میری طرح ہے, تیری صورت تو میری طرح ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اگر محبت لکھو میم ہا با تا محبت, محنت لکھو میم ہا نون تا, صرف ایک نقطے کا فرق ہے. نیچے نقطہ لگے تو محبت
اور اوپر نقطہ لگے تو بس ایک نقطہ، بس ایک نقطہ، بڑا فرق نہیں ہے. تو محنت نے محبت سے کہا تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر ہم دور دور کیوں ہے؟ شکل ایک ہے، صورت ایک ہے، ایک نقطے کا فرق ہے. تو محبت نے اس دن وعدہ کر لیا کہ جہاں تو رہے گی وہیں میں رہوں گی، جہاں تو نہیں رہے گی وہاں میں نہیں رہوں گی. تو اب اگر جانچنا ہے کہ محبت کس کے پاس ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ محنت کس کے پاس. جس کے پاس محنت ہوگی اسی کے پاس محبت ہوگی. جس کے پاس محنت نہیں ہوگی اس کے پاس کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی. اب آپ سے چیک کریں. چلیں صبح سے آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے کیا نظر؟ اچھا ہاں وہی میں وہ سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہوں تو میں ادھر آگے آ کے بیٹھ جاؤں کیا؟ آواز نہیں، وہ لگا دے، اسٹینڈ لگا، وہ آواز نہیں، وہاں کے بچے بات کرتے ہیں. اچھا وہ ہاں گفتگو میں میرا خیال چلا جاتا ہے کہ اسٹینڈ لگا دے. درود شریف پڑھنے سب لوگ. اصل وہ اسٹینڈ بار بار رکوع کر رہا تھا تو پھر میں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا. ایک بار درود شریف پڑھے آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل صلاۃ والسلام. سب درود شریف پڑھنے ایک بار. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا؟ اچھا ایسے تھوڑا چھوٹا لو. ہاں ماشاء بس ٹھیک. ہلو ہلو. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. تو جہاں محنت ہے وہیں محبت ہے. آپ بڑی بڑی باتیں کر لیں، میدان محشر میں پچھتاؤ گے کہ میں منافقت کر رہا تھا، محبت نہیں کر رہا تھا. بہت معافی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ محبت نہیں کرتے یا عاشق رسول نہیں ہو، ایسا کہنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں. لیکن چونکہ بزرگوں کی بات مجھے آپ کے پاس رکھنا ہے تو آپ کو توجہ کرنا چاہیے. محنت اور محبت لازمی ہے. جہاں محبت وہاں محنت، جہاں محنت وہاں محبت. پہلے محنت آتی ہے پھر محبت آتی ہے، پہلے محبت کبھی نہیں آتی. تو اب ذرا غور کیجئے گا، چیک کریں کیا ہم محبت کرتے ہیں. محبت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم کیا واقعی محبت کرتے ہیں؟ صبح سے چیک کریں. صبح ہوتی ہے فجر میں، لوگ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. میں نے کہا سلام ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. تمہارے یہ جملے ہمیں فخر سے ہمارے سر کو اونچا کرتے ہیں. ہماری چھاتی 56 کی نہیں ہوتی، ہماری چھاتی 63 کی ہو جاتی ہے جب تم کہتے ہو کہ نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. یوں اس لیے کہ ہماری قوم مرنے والی قوم ہے، نبی کے نام پہ جان دینے والی قوم ہے. لیکن ایک بات ہے، کیا یہ بات صرف بات کی حد تک ہے؟ کیا بات واقعی بات ہے؟ آپ نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، آپ نبی کے نام پہ فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے، تو میں کیسے مان جاؤں کہ آپ نبی کے نام پہ جان بھی قربان کرو گے؟ آپ یہ جان قربان کرنے کی بات کر کے کسی کو ہمارا مخالف تو بنا دیتے ہو، کسی کو چڑھا تو دیتے ہو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 10 منٹ کی نیند قربان کر سکتے ہو فجر میں؟ جو قوم، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، جب تک مسلمان جیسے جمعہ میں آتے ہیں ویسے فجر میں نہ آئیں تب تک اس قوم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم صرف نعرے باز قوم ہے، یہ قوم صرف زبانی دعوے دار قوم ہے. تو کسی نے کہا مسلمانوں کی طاقت سے فجر کی نماز کا کیا تعلق
ताल्लुक है। तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर अल्लाह अकबर अपनी जान क्या कुर्बान कर सकती है। ये बात सही नहीं। औरतें अपने सुहाग की मोहब्बत में, औरतें अपने शौहर की मोहब्बत में 2 दर्जन चूड़ियों का बोझ तो उठा लेती है। तुम अपने नबी की मोहब्बत में क्या चंद दाढ़ी के बालों का बोझ भी उठाने के काबिल हो? जरा बताओ तो सही, क्या औरतें तुमसे मोहब्बत में आगे न निकल गई कि वो तो 2 दर्जन चूड़ियों का बोझ उठा रही है और तुम चंद दर्जन बाल अपने चेहरे पे उसका बोझ नहीं उठा सकते? कौन से लोग इश्क की बात करते हैं, कौन सी मोहब्बत की बात करते हैं? याद रखना, आओ, मोहब्बत बच्चों का काम नहीं है। नमाजी बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। हाजी बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। मुकर्रिर बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। पीर बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। मुफ्ती बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। उसकी वजह यह है, शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, पुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, पुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये, राह गुजरे आम नहीं। यहाँ बच्चों का काम ही नहीं है। इश्क किसे कहते हैं? आओ मैं तुम्हें बताऊं। चूंकि आपने पोस्टर में साथ ही साथ मेरे मुर्शिद पीराने पीर, पीरे रोशन ज़मीर, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, शेखुल शयूख, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदना महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला की निस्बत भी डाली है। तो एक बात मैं उनके हवाले से पेश कर दूं। इब्तिदाई अय्याम थे, मेरे मुर्शिद के इब्तिदाई अय्याम थे। चंद साल की उम्र थी, नन्हे से बच्चे थे, मदरसे आया जाया करते थे। गैब से एक आवाज़ आती थी, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या इश्क करोगे, महबूब बनोगे या इश्क करोगे? तो गौसे पाक अपनी अम्मी के पास जाते हैं और माँ से पूछते हैं, अम्मी एक सवाल पूछा जा रहा है कि मैं आशिक बनूं या इश्क करूं या आशिक बन जाऊं, इश्क करके आशिक बन जाऊं, या मैं इश्क न करते हुए सिर्फ मकाम महबूबियत ले लूं? क्या जवाब दूं माँ? जरा गौर करें, गौसे आजम की अम्मी कितनी पढ़ी लिखी अम्मी थी, गौसे आजम की अम्मी कितनी मुत्तकी अम्मी थी, गौसे आजम की अम्मी कितनी परहेजगार अम्मी थी कि इतना बड़ा सवाल गौसे पाक किसी मुफ्ती से हल नहीं करा रहे हैं, किसी आलिम से हल नहीं करा रहे हैं, वक्त के किसी शेखुल इस्लाम के पास नहीं जा रहे हैं, अपने घर में माँ से पूछ रहे हैं और माँ जवाब भी दे रही है। जवाब बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यह भी अर्ज करूंगा, आज कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा मुत्तकी रहे, मेरा बच्चा परहेजगार रहे? लेकिन एक बात मैं कहकर आगे बढ़ता हूं, जब तक माँ मुत्तकी नहीं होगी तब तक किसी का बच्चा मुत्तकी नहीं हो सकता। माएँ बेपर्दा घूमती रहे, माएँ ब्यूटी पार्लर जाती रहे, माएँ मर्दों से, अजनबी मर्दों से बातें करती रहे, माएँ चौखट पे बैठ करके गलियों का नजारा करती रहे और फिर तसव्वुर करे कि मेरा बच्चा मुत्तकी होगा। आपको मैं बता दूं, गौसे आजम की अम्मी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, कमोबेश 56 साल की उम्र के बाद गौसे आजम की अम्मी का निकाह हुआ। 56 साल तक अपने बाप के घर में रही, मगर बाप की चौखट को फलांग कर कभी आंगन में भी ना गई। जब माँ इतनी मुत्तकी होती है तो बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि पहले वली गली गली नजर आते थे, अब वली गली गली नजर क्यों नहीं? मैंने कहा माए मुत्तकी नहीं है। जो औरतें, हंसने की बात नहीं, जो औरतें ब्यूटी पर, हमारे मजहब की औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। जो औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया, वो औरतें अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है तो उसके शिकम से वली कैसे जन्म लेगा? ये जो चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, शराबी, जानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये माओं के किरदार की कमी का नतीजा है। और आप लोग ये समझते हैं कि हम साल में 2-4 जलसे करके माशरे की इस्लाह कर लेंगे। बहुत माजरत के साथ
اصلاح معاشرہ کے خطبہ میں مجھے بھی کہیں نہ کہیں آخری میں لوگوں نے جگہ دی ہے، اور جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کرو، لیکن میں بول تو دیتا ہوں، مگر یہ بات میں آج دھولکا والو، چونکہ یہ ولیوں کی بستی اس لیے کہہ جاتا ہوں، آپ مجھ سے بہت بڑے بڑے مقرروں کو بھی بلا کے اصلاح معاشرہ پہ تقریریں کرا لو، معاشرہ کبھی نہیں بدل سکتا جب تک کہ مائیں نہ بدلے۔ جب تک مائیں نہ بدلے گی تب تک معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ ماؤں کا کردار آج کیا ہو گیا؟ سیریل کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ اگر مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے، بہنوں کو سیریل کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اگر کھانا بنا رہی ہو کچن میں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جو ہے وہ گانا سنتے سنتے دودھ پلا رہی ہے، فلم دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہی ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر ٹیپو سلطان کیسے پیدا ہوگا؟ ٹیپو سلطان گانا سن کر دودھ پلانے والی ماں کے پیٹ میں نہیں آتا، ٹیپو سلطان سیریل دیکھ کر دودھ پلانے والی ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوتا، ٹیپو سلطان اللہ اکبر ولیموں میں بے پردہ چکر لگانے والی ماؤں سے پیدا نہیں ہوتا، ٹیپو سلطان اللہ اکبر مردوں سے بے حجابانہ بات کرنے والی عورتوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤں، یہ بھی شان قدرت ہے، ٹیپو سلطان کی ماں کا نام فاطمہ تھا، اس کے باپ کا نام حیدر علی تھا۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا جب جب بھی علی و فاطمہ ملتے ہیں تب کوئی بہادر جنم لیتا ہے، چاہے نام کا ہو چاہے کردار کا ہو، نعرے تکبیر، نام کا ہو چاہے کردار کا ہو۔ اور اس کی ماں کتنی متقیہ تھی، جب کسی نے کہا اللہ اکبر سلطان تیرا چھوٹا بھائی انگریزوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے، تو کان بھرنے والوں کے کان، چونکہ بادشاہوں کے کان کچے ہوتے ہیں، اکثر میں نے بڑے مرتبے والوں کو کچے کان کا دیکھا۔ جیسے دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا ویسے بادشاہوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ مالداروں کے کان کچے، پیروں کے کان کچے، بڑے فقیہوں کے کان کچے ہیں، بڑے لوگوں کے کان کچے، گھر کے بڑوں کے کان کچے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت یہی مجھے پتا چلا۔ سلطان بہادر تھا لیکن بادشاہ تھا، کچے کان تھے۔ یہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو کان کچے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر، مگر ایک ہستی کو ہم نے دیکھا کہ مرتبہ وہاں ہے کہ تلوے کے نیچے سر جبریل ہے، مگر کوئی شکایت لاتا ہے تو شکایت کی وجہ سے کسی سے منہ نہیں پھیرتے جب تک کہ حق کے تحقیق ادا نہ کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور تحقیق میں جرم بھی ثابت ہو جائے تو مجرم کو میرا کہہ کر کے کہتے ہیں۔ ساری دنیا زانی کہہ رہی تھی اور جرم ثابت ہونے کے بعد کہا میرے فلاں کا کیا ہوا؟ وہ فلاں کا نام لے سکتا ہوں لیکن نہیں لیتا۔ لیکن یہ بھی تربیت اور اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی کچے کان نہ رکھو۔ سلطان کی کمزوری تھی، برا لگے تو معاف کرنا، میری عادت ہے، میری زبان سے حق نکل جاتا ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں، اس لیے کہ خون علی مجھے چپ رہنے نہیں دیتا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ سلطان نے اتنی سنی، گھر میں آئے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، غصے میں ماں کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، باادب تھے، لیکن بے چین ہو کر کے ٹہل رہے تھے۔ ماں سے بیٹے کی بے چینی دیکھی نہ گئی۔ ماں نے کہا سلطان، کیا وہ ماں تھی کہ بیٹے کو بھی سلطان کہہ کر مخاطب کرتی تھی؟ سلطان بے چین کیوں ہے؟ سلطان نے نظریں نیچے کی، تمہارے بیٹے نے میرے سر کو نیچے کر دیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ کوئی سلطان بنے، ولی بنے، قطب بنے، ابدال بنے، کچھ بنے، لیکن اس کا بیٹا اس کے سامنے صرف بیٹا ہوتا ہے۔ سلطان نے جب ادب سے کہا تمہارے بیٹے نے میرا سر نیچے کر دیا تو ماں کی آنکھیں تن گئی۔ کیا کہا تم نے ٹیپو؟ اب سلطان سے ٹیپو پہ بات آ گئی۔ ٹیپو فتح علی تو نے کیا کہا؟ او حیدر علی کے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بک رہا ہے، میرے بیٹے نے سر نیچا کر دیا، کیا کیا اس نے؟ کیا غلطی ہو گئی اس سے؟ تو کہنے لگے ماں، لوگ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی انگریزوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے،
گفتگو کرنے بھیجا تھا، دیر ہو گئی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، میرا وہ بیٹا نہیں، میرا کوئی بھی بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ کبھی مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ لوگ جھوٹے ہیں، تیری ماں سچی ہے سلطان۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بھائی لوٹ کر کے آیا، خوشی کی خبر سنایا، سلطان ماں کے قدموں میں گر کے رو پڑے۔ ماں میں شک میں آ گیا تھا، تو نے اتنے یقین سے کیسے کہا؟ کہا مجھے اپنے آپ پہ نہیں مدینے کی سرکار پہ یقین ہے۔ میں نے جب بھی اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہے تو کبھی بے وضو نہیں پلایا، وضو کرتی تھی اور درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی۔ یہ درود کی برکت ہے کہ اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے، نہ کبھی مذہب کی غدار ہو۔ نعرے تکبیر! آج ماؤں کو ضرورت ہے۔ تم بھی ٹیپو سلطان پیدا کرنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو سیریل دیکھ کے دودھ پلانا۔ کیا ملتا ہے سیریلوں میں؟ یہ سیریلوں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا۔ ایک بات میں کہہ دوں بہت معافی کے ساتھ کہ شادی شدہ عورت بہت سارے مردوں سے رابطہ کر سکتی ہے، یہی سیریلوں میں دکھا ہے، یہی سیکھنا چاہتے ہو؟ اور مردوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیوی کو سیریل جب یہ فکر دیتے ہیں کہ ایک مرد اگر ہر جگہ منہ مار سکتا ہے تو ایک عورت بھی کئی جگہ منہ مار سکتی ہے، ان سیریلوں کے لیے تم فلمیں ٹی وی گھر میں لاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر جب بیوی کسی اور کے ساتھ پکڑی جاتی ہے تو خون کے آنسو روتے ہیں، قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ہم کوئی بے حیا بات کرنے نہیں بیٹھے، لیکن ڈاکٹر کو یہ حق ہے نہیں کہ وہ اپنی پسند کی دوا دے یا مریض کی پسند کی دوا۔ یہ ابھی حاجی صاحب نے ہماری دعوت کی، انہوں نے ہماری پسند کا کھانا کھلایا، ان کی پسند کا، لیکن میں 8 دن سے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، نہ وہ ظالم میری پسند کی دوا دیتا ہے نہ وہ اس کی پسند کی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر اگر مریض کے پسند کی دوا دے گا تو مریض کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں۔ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر۔ اگر آپ کہیں گے کہ تقریر کے لیے ہم نے بلایا ہے، کھانا ہم کھلائیں گے، نذرانہ ہم دیں گے، پھول ہم پنائیں گے، تو امین القادری ہماری مرضی کی تقریر کرے، امین القادری سے تو بھول جائیے، یہ توقع مت رکھیں، کیونکہ آپ نے مجھے نچنیا کی حیثیت سے نہیں بلایا ہے، روحانی ڈاکٹر کی حیثیت سے بلایا ہے، اور میں آپ کو یا رسول اللہ، یا پیر سید امین القادری زندہ باد، پیر سید امین القادری زندہ باد۔ آپ کہیں دیں یار وہ فلاں صاحب تو کہہ کے کہ سنی جنتی ہے اور یہ صرف ڈرا کے جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ صاحب جو کہتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، لیکن میں روحانی ڈاکٹر کے طور، اگرچہ میں نہیں ہوں روحانی ڈاکٹر، لیکن آپ نے بلایا روحانی ڈاکٹر کی حیثیت سے ہے، تو میں جو جرم دیکھوں گا روحانیت کے حوالے سے اس کا آپریشن بھی کروں گا، اس کا انجیکشن بھی لگاؤں گا اور اس کی دوا بھی دوں گا جہاں جیسی ضرورت ہو۔ آج کیا شادی شدہ عورتوں کی کمپلین نہیں آ رہی ہے اس ملک میں؟ 4 بچوں کو چھوڑ کے ماں بھاگ رہی ہے۔ کون آیا تھا ٹریننگ دینے؟ یہ سیریل، کوئی نہیں آیا تھا ٹریننگ دینے، ان سیریلوں نے گندگی کی۔ اور ہمارے معاشرے میں زنا کی، بدکاری کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے، اور عورتیں نہ پردے میں آنے کو تیار ہے اور نہ آپ لوگ عورتوں کو پردے میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، لوگ اپنی عورتوں کو ہمارے سامنے بے پردہ لا کے کھڑا کر کے کہتے ہیں بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دو، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے دعا دینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، واہ 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 واہ، میں کمرے میں بیٹھ کے دعا دے دوں گا۔ کہا وہ فلاں نے دی تھی، میں نے کہا وہ فلاں جانے، تیرے لیے بھی شریعت ضروری ہے، میرے لیے بھی شریعت ضروری ہے۔ تو کہا یار سید تو باپ کی طرح ہوتا ہے، پیر تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا باپ کی طرح ہوتا ہے، رسول پاک سے بڑھ کر باپ کون تھا؟ پیر باپ کی طرح ہے، لیکن رسول اللہ تو اس امت کے روحانی باپ ہیں، امت کے نہیں بلکہ وہ آدم کے بھی روحانی باپ ہیں۔
وہ ہوا کے بھی روحانی باپ ہیں. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. شعر کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن کہتا ہوں ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. ہوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. وہ سب کے روحانی باپ ہے. آدم سب کے جسمانی باپ ہے. میرے نبی سب کے روحانی باپ ہے. لیکن صحابیات حضور کے سامنے آتی تھی تو با پردہ آتی. بے شک. جب نبی کے سامنے پردہ فرض ہے تو پیر کے سامنے امام کے سامنے پڑوسی کے سامنے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گلی کی جو بھابی بن جاتی ہے نا پورے گلی کی بھابی یہ بڑی خطرناک ہے. آپ کے یہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن اکثر جگہ ہے. یہ جو گلی کی بھابی ہوتی ہے محلے کی وہ سب کے منہ لگی رہتی ہے اور یہ تو میرا دیور ہے یہ تو میرا بھائی ہے. ارے ظالم جب سگے دیور سے پردہ فرض ہے تو گلی کے منہ بولے دیوروں کی کیا حیثیت ہے. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو کڑوا ہی سننے کے لیے اگر سن سکتے ہو تو بلاؤ ورنہ کوئی بات نہیں. دھولکا والو یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہت خوب بہت خوب. جب سگا چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے سگے چچا زاد بھائی سے پردہ سگے مامو زاد بھائی سے پردہ فرض ہے. سگے خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے. سگے بہن بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت عثمان غنی سیدہ فاطمہ کے سگے بہن بھائی تھے اور ایک بار نہیں دو بار بہن بھائی بنے تھے عثمان غنی. اور پھر رسول اللہ نے یہ کہا اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. سبحان اللہ. جو 2 بار بہن بھائی بنا وہ عثمان غنی. میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک ملاقات عثمان غنی اور سیدہ فاطمہ کی ثابت کر دو. حق ہے حق ہے حق بالکل حق. ایک ملاقات ثابت. یہاں تو مہندی لگانے سالیاں چلی یہاں تو ہلدی لگانے سالیاں چلی یہاں تو انگلی پکڑنے اور کہتے سالی بہن بھائی کا رشتہ مذاق کا رشتہ ہوتا ہے. میں نے کہا جو 2 بار سالی بنی ہے میں کہتا ہوں کیا میرا عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. ارے شان عثمان غنی کو اندازہ کر لو جس کا 2 بار سسر محمد الرسول اللہ بنتا ہے 2 بار علی جس کا ساڑو بنتا ہے اور فاطمہ الزہرا 2 بار جس کی سالی بنتی ہے اس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت کا امام یوں گنگناتا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. شان عثمان غنی ہے. یار لوگوں کو عثمان ہضم نہیں ہوتا. وہ جنتی تھے. میں نے کہا جنت سے بڑی چیز نبی نے ان کو دے رکھی تھی. حق ہے حق. جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہو کروڑوں حوریں جسے رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ نبی کی شہزادی رقیہ اور ام کلثوم ہے. سبحان اللہ. نبی نے 2 دیا نا. ذرا اس کو بھی سن لیں. آج کل یہ باتیں ہو رہی ہے کہ عثمان غنی مسلمان تھے کہ نہیں. بڑے محقق آ گئے تم. ابو بکر مسلمان تھے کہ نہیں عمر تھے کہ نہیں عثمان تھے کہ نہیں. میں نے کہا تجھے جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں تو ان کے ایمان کو گنتا ہے. جن کو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی ارے چار یاران نبی جن کو ماننے کا نام ایمان ہے. جملہ یاد کر لو. جن کو ماننے کا نام ایمان ہے تم ان کے مومن ہونے پہ تحقیق کر رہے ہو. صدیق و فاروق عثمان و حیدر کو ماننے کا نام ایمان ہے. اور رہی بات عثمان غنی کی تو مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ جو ہمارے چھوکرے پھسل رہے نا آج کل اور صحابہ کو مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اہل بیت والے ہیں. میں نے کہا میں ہم سے بڑا اہل بیت سیدوں سے بڑا اہل بیت والا کون ہوگا. ہم کبھی فخر نہیں کرتے نسب پر. نہیں کرتے نسب پہ فخر لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں
جتنا علی مرتضیٰ کو اور سیدہ کو سید چاہیں گے اپنے ماں باپ کو کوئی اور چاہے گا؟ ہم کوئی فخر کی بات نہیں کرتے. جب ہم نے یہ بات کی تو ایک رافضی نے کہا کہ تم لوگ بھی سید ہو. سید تو ہمارے یہاں. میں نے کہا جب غوث اعظم اور غریب نواز جیسے سید ہمارے پاس ہیں تو یعنی پیور مال تو اہل سنت میں ہی ہے. سبحان اللہ. نہ ناسبیوں کے پاس ہے نہ رافضیوں کے پاس ہے. ایک بات اور سنیوں کو کہہ دوں کہ جو رافضیوں پہ اچھل کود کرتے ہو نا, رافضی نہ غوث پاک کو مانتے نہ غریب نواز کو مانتے. وہاں صرف صحابہ کرام کا معاملہ نہیں ہے. صحابہ تو پھر صحابہ ہیں, وہ صحابہ کے گستاخ ہیں, لیکن وہ غوث پاک کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے. وہ غوث پاک کو بھی سید نہیں مانتے, اور تم قادری ہو کہ ان پہ پھسلتے ہو. وہ محبوب الہی پہ لعنت کرتے ہیں اور تم چشتی ہو کہ ان پہ پھسلتے ہو. اور محبوب الہی پہ لعنت کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ کہ محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. سبحان اللہ. ہاں, انہوں نے جب کہہ دیا حضرت محبوب الہی نے کہ وہ صحابی ہیں, جب صحابی کہہ دیا تو ایسی جلی کہ وہ لوگ حضرت محبوب الہی کو سید ماننے کے منکر ہو گئے, لعنت کرنے لگے. اور غوث اعظم نے تو ایسی دھول چٹائی, اتنی کتابیں لکھی رافضیت کے رد میں کہ وہ کہنے لگے کہ یہ سید ہی نہیں. لیکن میں نے کہا سورج پہ دھول ڈال کے سورج کا بگڑتا کیا ہے؟ سورج پہ کوئی تھوکے تو منہ تھوک پہ اس کے منہ پہ آتا ہے. ارے تجھ جیسے لوگ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے نسب پہ کیا حملہ کریں گے؟ عبد القادر جیلانی وہ ہے جس کو غریب نواز جیسے لوگ کہتے ہیں یا غوث معظم, نور خدا, مختار نبی, مختار خدا, سلطان دو عالم, قطب اولا, حیراد جلالت ارض و سما. نعرہ غوثیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا, ان کا رسالہ ہے رسالہ قبریہ. مخدوم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے فرقے دیکھے اس میں سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ رافضی ہے. اور آپ کہتے سنی تو اہل بیت بیان نہیں کرتے تو ہم اس لیے سننے وہاں جاتے ہیں. میں نے کہا اگر سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے تو من کن تو مولا والی حدیث کس نے بیان کی وہ بتا. سبحان اللہ. اس کے جتنے راوی ہیں 50 سے زیادہ سب سنی ہیں, اس میں کوئی رافضی نہیں ہے. یہ روایت ترمذی کی کس نے بیان کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں, 2 ہی دروازے کھلے رہیں گے, یا تو علی کا یا تو نبی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنابت کی حالت میں اگر مسجد نبوی میں کوئی آ سکتا ہے یا تو وہ علی آ سکتے ہیں یا تو نبی آ سکتے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا. ارے دلی کی جامع مسجد میں کوئی جنبی نہیں جا سکتا, محلے کی جامع مسجد میں کوئی جنبی نہیں جا سکتا, لیکن مسجد نبوی میں 2 ہی جا سکتے ہیں, یا تو علی جا سکتا ہے یا تو نبی جا سکتا ہے. یہ روایت کس نے بیان کی؟ اس کے راوی سب سنی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل میں جب سب بیٹھے ہوتے تھے تو علی کو دیکھ کر کون تکتا تھا؟ سنی تکتا تھا کہ رافضی تکتا تھا؟ بتا نا, بتا. حالانکہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کو ماننا سنیت قرار دیتے ہیں, لیکن بات اگر 2 گروپ کی آئے گی تمہارا اور ہمارا تو ہمارے ہاں جتنے سب سنی سمجھ لو. ہے نا؟ کس نے کہا تھا؟ ارے ہم سنیوں کے امام ہی نے تو کہا تھا. جب سنیوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا ابا میں جب دیکھتی ہوں محفل میں علی ہوتے تو صرف آپ علی کو دیکھتے ہیں, کسی اور کو نہیں دیکھتے. علی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے, علی کو تکتے رہتے ہے نا. لوگ کہتے ہیں علی میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو صدیق اکبر سے پوچھ کے علی میں رکھا کیا. سبحان اللہ. اگر کوئی تیرے جھوپڑے کو دیکھنے نہیں آتا, تاج محل کو دیکھنے جاتا ہے تو تاج محل میں رکھا کیا ہے وہ تو جانے والوں سے پوچھنا. تیرا جھوپڑا ہے, تاج محل کسی کی محبت کی یادگار ہے. اگر کوئی کسی کو تکتا ہے تو یوں ہی نہیں تکتا, اس میں کچھ ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اگر ہم پہ مرتا ہے کوئی تو ہم میں کچھ ہے. تو جو صدیق اکبر جیسا جس کی محبت میں فرشتے ٹاٹ پہن لیں, اگر وہ کسی کو تکے تو وہ چہرہ کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤں, ارے افریقہ میں کوئی کسی کو تکے تو بات سمجھ میں آتی, اندھوں میں کانا راجا. وہ سارے چمکتے ستاروں میں جس چہرے کو صدیق دیکھتے ہوں گے اس چہرے کی چمک دمک کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو
عبادت ہے. نعرے حیدری. تو ساری روایت سنیوں کے، یہ تو 300 سال کے بعد پیدا ہو. تو سنیوں کے یہاں جتنا ذکر اہل بیت اتنا. میں نے پہلا مصرع پکڑا، دوسرا بھی پڑھ لوں پھر بات آگے بڑھاؤں. عثمان غنی تھے بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت تھے. اور ایک بات بتاؤں، ایک بات اور بتا دوں. عثمان غنی کو گالی دینے والوں ایک بات اور بتاؤں. عثمان غنی ایک رشتے سے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ماموں لگتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے؟ ہاں، یہ رسول اللہ کی امی جان کے چچا کے بیٹوں میں آتے ہیں. ہاں، یہ بڑا رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے. کبھی میں اس کی تشریح کروں گا. ہاں، عثمان غنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان غنی کو؟ بہت خوبصورت تھے. ایک دن رسول اللہ نے ان کو کچھ سامان دیا، سامان بولے یہ عثمان کے گھر دے کے آؤ. اس وقت حضرت رقیہ اور عثمان بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس چھوٹے سے بچے تھے اور ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ورنہ ابھی میں نے پردے پہ بات کی نا. ابھی وہ چھوٹے تھے، 8-10 سال کی ان کی عمر تھی، پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. یعنی رسول اللہ کی احتیاط دیکھے. پردے کے حکم سے پہلے بھی کوئی چیز اگر کسی کے ہاتھوں گھر میں بھیجنی ہو تو نابالغ بچوں کے ہاتھوں سے بھیجا کرتے تھے. یہ حضور کی احتیاط تھی. ہاں، اور آج کل بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں اکیلے پکنک پہ جاؤ. بالغ بیٹیوں کو، بالغ بیٹیاں پکنک پہ جا رہی. میرے بھائی اللہ سے ڈرو، خدا کے لیے معاشرہ برباد مت کرو. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کڑاڑی مت مارو. کسی پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹی کے معاملے میں اگر اپنے آپ پہ بھی اعتماد کر رہا ہوں تو زہر قاتل ہے. اس کی وجہ کیا ہے سنو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں جب یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کہتی ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ اعتماد نہیں ہے. معصوم اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرتا، مجرم اپنے نفس پہ اعتماد کب سے کرنے لگے. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو. تو بہرحال سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کے پاس اللہ کے رسول نے حضرت انس کو سامان دے کر لے کر کے بھیجا. بہت دیر سے انس آئے تو سرکار نے فرمایا انس تو کہاں رہ گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ جب میں سامان دینے گیا تو حضرت رقیہ اور عثمان غنی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں دونوں کو دیکھنے لگا. میں دونوں کو دیکھنے لگا، اسی میں دیر ہو گئی. تو آقا نے مسکرا کے کیا کہا پتہ ہے؟ زمین کے اوپر بیوی اور میاں اگر سب سے زیادہ کوئی دونوں خوبصورت ایک ساتھ ملے ہیں تو وہ رقیہ اور عثمان غنی ہے. اس سے خوبصورت جوڑا کوئی نہیں ہے. اس عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے تو حق طلب کر لیا تھا. یہ بلا امام اعظم کے دور میں بھی چلی. امام اعظم کے دور کے رافضیوں نے عثمان غنی کے بارے میں ہوا اڑائی، وہ تو یہودی تھے، وہ تو یہودی تھے، وہ تو یہودی تھے. تو جو فتنہ پھیلا رہا تھا نا، بڑا رافضی تو جو تھا کوفہ میں، وہ فتنہ پھیلا رہا تھا. مولا حضرت امام اعظم کو کسی نے کہا کہ وہی فتنہ پھیلا رہا ہے. حضرت مولا علی نے کہا کل سے نہیں بولے گا وہ. حضرت امام اعظم نے کہا کل سے نہیں بولے گا. امام اعظم نے کیا کہا؟ توجہ ہے میری طرف. محمود بھائی ادھر دیکھ، چھوڑ دیں، 10-5 منٹ ہی بچے، 1 گھنٹہ ختم ہونے میں بات ختم کر رہا ہوں. عثمان غنی کو لوگوں نے امام اعظم کے دور میں یہودی کہا، ان کے ایمان کو مشکوک کیا. امام اعظم نے سے بتایا کہ یہ فتن ہے، وہ فلاں کا گھر ہے، وہی یہ رافضی فتنہ کر رہا ہے. امام اعظم نے کہا کل سے نہیں بولے گا. اچھا آپ کیا کریں گے؟ کہا سب کام تقریر سے تھوڑی ہوتے ہیں. واہ واہ. دیکھنا میں کیا. امام اعظم بڑے دماغی آدمی، دماغ بہت تھا آپ کے پاس، بہت ذہین تھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے زمانے میں 90% عقل ان کو دی تھی. اتنا دماغ تھا ان کے پاس کہ اگر وہ جو ہے نا لکڑی کے پیلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ وہ کر سکتے تھے. کیا نہیں انہوں نے، لیکن کر سکتے تھے. جا کے امام اعظم اس رافضی کے گھر بیٹھ گئے. امام اعظم بیٹھ گئے رافضی کے گھر، اور رافضی دیکھا تو وہ بہت اچھل کود کرنے لگا. کیونکہ بد مذہبوں کے گھر اچھے لوگ آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب 2 کام میں سے کوئی ایک تو ہوگا، اس لیے بد مذہبوں کے ساتھ جایا نہ کرو. 2 میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بد مذہب سدھر گیا تو اس کا کام ہو گیا کہ لوگ اس کو سدھرا ہوا سمجھیں گے، تو پھر لوگوں کو دھوکہ دے گا نا وہ. یا پھر یہ ہوگا
کہ ہمارا امام بگڑ گیا تو اس میں بھی نقصان ہوگا. اب ہمارا امام چلا گیا, اماموں کا امام جا کے بیٹھ. لوگوں کو اس زمانے میں اعتماد بہت تھا کیونکہ لوگ فتین نہیں تھے اس دور میں. ہاں, آج کل تو ایسا ہے کہ امام صاحب بیچارے اگر تیزی کے ساتھ چل بھی جائے نا, بولتے امام صاحب تو دوڑ رہے تھے, یہ امامت کے قابل نہیں. میرے ایک عزیز نے مجھ سے فتویٰ پوچھا, مسئلہ پوچھا, کہا کہ میری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ کہ میں مفتی تو نہیں ہوں آج کی تاریخ میں, میں ابھی مفتی نہیں ہوں, لیکن کیونکہ مسئلہ پوچھا تھا کسی ڈیڑھ شانے نے تو جواب بھی تھوڑا اس کو ہوشیاری دینا تھا. بولے میری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے, نماز پڑھو کہ نہیں؟ میں کہا اگر میں نہیں بول دوں گا نا, پورے محلے میں جا کے میرے نام سے چلائے گا کہ سید نے منع کیا, اور محلے والے میرے ماننے والے محبت کرنے والے تو بیچارے امام پہ قیامت آئے گی. میں نے کہا اگر امام تجھ سے کم جھوٹ بولتا ہے تو پڑھ لے, اور اگر تجھ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر بتانا, پھر آگے کا جواب بعد میں دوں گا. تو چلا گیا. تو یہ لوگوں کا حال ہوتا ہے, خود کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ جب اس نے دیکھا تو وہ آیا, اے سرکار آپ آئے. بولے ہم تو آئے بڑا کام لے کے. کہا کیا؟ بولے تمہاری بیٹی پہ رشتہ لے کر آئے. امام اعظم رشتہ لے کر آئے. رشتہ؟ ہاں. لڑکا عالم دین ہے, میرا بہت بڑا آدمی ہے, حافظ ہے, مفتی ہے, فقیہ ہے, کروڑ پتی ہے, دولت مند ہے, یہ وہ ہے, جتنی خوبصورت ہے, یعنی جتنی تعریف ہو سکتی تھی میں نے تو آج کے زمانے کے حساب سے کہی. امام اعظم نے بہت بڑی بات کہی. اس کی رال ٹپکنے لگی, کیا داماد مل رہا ہے, کیا داماد مل رہا ہے نا. جب ایسا داماد امام اعظم کے ذریعے ملے تو کہا سرکار ایسا ہے؟ ہاں. خوبصورت بھی بہت ہے, بولو کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ رشتہ لائیں اور اتنی خوبیاں ہوں, منع کون کرے بھائی, بن دیکھے بسم اللہ. ہاں. بولے ایک اس میں عیب ہے, وہ بھی بتا دوں تاکہ تم پھنس نہ جاؤ. بولے عیب کیا ہے؟ بولے عیب یہ ہے کہ وہ یہودی ہے. وہ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے مگر یہودی ہے, عالم دین ہے مگر یہودی ہے, خوبصورت ہے مگر یہودی ہے, مالدار ہے مگر یہودی ہے, سخی ہے مگر یہودی ہے, دولت مند ہے مگر یہودی ہے, با حیا ہے مگر یہودی ہے. اس نے کہا بہت عقیدت رکھتا تھا آپ سے, راضی ہو کر بھی آپ سے عقیدت تھی. آج سارا شیش محل چکنا چور, آپ کی عقل ٹھکانے پر ہے. مجھ جیسا مسلمان ہزار خوبیاں اس میں ہو, کسی یہودی کو بیٹی دے سکتا ہے؟ اور آپ کو رشتہ لانے سے پہلے شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ یہودی کا رشتہ میرے گھر, مسلمان کے گھر لا رہے ہو. امام اعظم نے مسکرا کے کہا کیا ہوا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب نبی نے یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی, بھائی نبی نے جب یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی تو ایک دینے میں تجھے کیا حرج ہے؟ قدم پکڑ کے کہتا ہے سمجھ میں آ گیا. ارے جب ادنا مسلمان یہودی کو ایک بیٹی نہیں دیتا تو جو مسلمانوں کی جان بلکہ ایمان کی بھی جان ہے, کسی یہودی کو اپنی 2 بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اب سن لو, صدیق و فاروق, عثمان و علی کے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو سسر بنایا کیونکہ وہ مومن تھے, عثمان و علی کو داماد بنایا کیونکہ وہ مومنوں کی آبرو تھے. اگر آپ ان کو کافر کہو گے تو بھی میں کہوں گا جب تو کافر کو اپنا سسر نہیں بناتا تو سید المرسلین نے کسی کافر کو اپنا سسر کہا. بات دور نکل گئی, بہرحال بات دور دور چلتی گئی. سرکار غوث پاک اپنی ماں کے پاس گئے, یہی بات چل رہی تھی, بھول تو نہیں گئے نا؟ ہاں. ماں سے پوچھا ماں ایک سوال آتا ہے, عشق کروں کہ محبوب بنوں؟ ماں نے کہا بیٹا میری گلی کے نکڑ پر ایک بابا بیٹھتا ہے, بابا جسے لوگ پاگل کہتے ہیں. وہ پاگل نہیں ہے بیٹا, وہ کتب ہے ہمارے جیلان کا. یہ راز کسی کو بتانا مت, یہ تجھے کو بتا رہی ہوں. غوث پاک کی امی آنگن انگال کر باہر نہیں گئی ہے, لیکن مرتبہ یہ ہے کہ گلی کے نکڑ پہ کتب بیٹھتا ہے. میں سوچنے لگا کہ سب کی گلی کے نکڑ پہ کیوں نہیں بیٹھا, جیلان میں غوث اعظم کی گلی کے کونے پر ہی کیوں بیٹھا؟ تو گویا کہ بتا رہے ہیں جب عبد القادر بچہ ہونا تو بچپنے میں بھی یہ شان ہے کہ جیلان کا کتب ان کی گلی کے کونے پہ بیٹھتا ہے.
قطب جیلان جس کی گلی کے کونے پہ بیٹھے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے غوث پاک کا مرتبہ. غوث پاک کہتے ہیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر آئے. بہرحال ماں نے کہا بیٹا اس سے جا کر کے پوچھنا, وہ تیرے سوال کا جواب دے گا. یہ سوال بڑا ہے اور یہ کوئی عام انسان نہیں پوچھ رہا ہے, یہ غیبی آواز ہے, وہاں جا کے پوچھ. وہ گئے. بابا پاگل مجذوب تھے, وہ لوگ پاگل سمجھتے. ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا, لیکن ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے. نظر آتا ہے, دھوکہ مت کھانا, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے کچھ ہیں, نظر کچھ آتے ہیں. اتنا یاد رکھنا. ٹرین میں بیٹھو نا تو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں, بس میں بیٹھو تو درخت تو کبھی نہیں گھومتے. اتنا یاد رکھنا. اس لیے اللہ والوں کے پیچھے مت پڑنا, ان کے پیچھے مت پڑنا, برباد ہو جاؤ گے. اللہ والوں کے پیچھے پڑنے والے برباد ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے نابالغ محققین کا انجام کتنا پھدک رہے تھے, کہاں پہنچایا قدرت نے, کہ پھرتے ہیں میر در در, کوئی پوچھتا نہیں. یہ حال ہے ولیوں کے دشمنوں کا, ولیوں کے غدار کا. غوث پاک گئے, 4 سال کی عمر تھی. کا بابا ایک سوال آتا ہے, کیا جواب دوں؟ بابے نے کہا بیٹے کل آنا, میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. توجہ نہیں کی غوث پاک نے. کیا کہا؟ میں تمہارے سوال کا جواب, کل کا انتظار تھا. کل گئے تو وہ بابا تھا ہی نہیں. بابا نہیں تھا. اماں نے تو کہا تھا کہ وہ کتب ہے. یہ کتب لوگ بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی کتب جھوٹا وعدہ کرے. ولی نہیں کرتا تو کتب کیا کرے گا؟ ارے مومن نہیں کرتا تو کتب اور ولی کیا کرے گا؟ ایسے میں بات ہو رہی تھی. جیلان, پورا جیلان دیوانہ تھا سادات کا. کہا شہزادے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شہزادے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ایک بابا بیٹھتا تھا اسی کو ڈھونڈ رہا. ارے وہ مر گیا رات کو, اس کا مذہب اور مسلک پتہ نہیں چلا, تو لوگوں نے اس کے پیر میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے لے جا کر کے اس کو کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا. شہزادے تم کو کیا غرض اس پاگل سے جس کا مذہب و مسلک ہی نہیں پتا؟ کہا مجھے کام ہے, بتا دو, میں ذرا جاؤں تو صحیح. جب گئے وہاں تو چیل, کوے, کتے, گیدھ جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. لرز گئے غوث پاک. آپ نے کہا بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, اور آپ انتقال کر گئے, اب میرا جواب کون دے گا؟ تو لاش سے آواز آئی, شہزادے میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. شہزادے میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. شہزادے تمہارے سوال کا جواب بن گیا ہوں, یہ جواب ہے تمہارے سوال کا. کا مطلب کیا؟ کہا میں عاشق بنا تھا, عاشق. گھر کے نیچے چھت میں بھی نہیں رہ سکا, کھلے آسمان کے نیچے پوری زندگی گزری, ایک کپڑے میں زندگی گزاری پیون والے, اور مرنے کے بعد دیکھ رہے ہو کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوا. چیل, کوے, کتا, بلی جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. عاشق بننے کا انجام یہ ہے. اگر اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو عاشق بننا, ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. عشق کی راہ فجر میں سوتے پڑے رہنے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ تاش کے پتے کھیلنے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ جوا کھیلنے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ سود کے لقمے حلق میں ڈالنے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ مسجدوں کو ویران کرنے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ داڑیاں منڈانے سے نہیں ملتی. عشق کی راہ گناہ کرنے سے نہیں ملتی, گانے سننے سے نہیں ملتی. محبوب کے عشق میں کتوں کو جسم نچوانا پڑتا ہے, بلیاں اس کو نوچ نوچ کے کھاتی ہے, گیدھ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں, کفن بھی نصیب نہیں ہوتا, تب عاشق بنتا ہے انسان. اللہ اکبر. تو کہا اگر اس منزل سے گزرنا ہے تو عاشق بن جا, اور اگر ایسی ہمت نہیں ہے تو پھر محبوب بننے میں بھلائی ہے. پھر وہ غوث اعظم تھے, حسنی حسینی خون تھا, تب آپ نے اسی وقت کہا پھر تو میں عاشق بنوں گا, پھر تو میں عاشق بنوں گا. اور پھر عاشق بنے. آپ کو یہ پتا ہے کہ غوث پاک روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے, یہ پتا ہے. غوث پاک روزانہ نئے جوتے پہنتے تھے جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتے تھے. میری قوم نے ہمیشہ آسان داستان یاد رکھی,
لٹنے کی داستان نہیں یاد رکھی، ہمیشہ لٹانے کی داستان یاد رکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کپڑے روزانہ نئے ہمیشہ نہیں تھے، یہ آخری عمر کا معمول تھا۔ جوانی کیسے گزری؟ غوث اعظم نے زندگی کے 35 سال بغداد کے جنگلوں میں ایک لنگی پر زندگی گزاری۔ 35 سال تک کے جسم میں پیر کی جوتیاں نہیں تھی، چپل نہیں تھے، اوپر کا کرتا نہیں تھا۔ غوث پاک بغیر کرتے کے 35 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں ملتا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ لکڑہارے اور چرواہے آپ کو مردہ سمجھ کر لے جاتے اور لاوارث میتوں کی جگہ رکھ دیتے، اور جب آپ کو نہلانے کے لیے گرم پانی ڈالا جاتا تو غوث پاک آنکھیں کھول کے چلاتے اور کہتے کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے اے لاوارث میت تو زندہ کیسے ہو گئی؟ مستانہ نعرہ مارتے پھر چلے جاتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، عشق مولا میں میں نے وہ مجاہدے کیے، وہ تکلیفیں اٹھائی، اگر پہاڑوں پہ ڈال دیے جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پگھل جائے۔ اور پھر بعد میں غوث اعظم نے 40 سال تک کے جاگا رت جگہ کیا، اور عشاء کے وضو سے روزانہ عشاء میں وضو کرتے، اسی میں فجر کی نماز پڑھتے، تب غوث اعظم کو مقام عشق نصیب ہوا۔ اور یہاں لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا ہو جائے گا؟ بہت معذرت کے ساتھ ایک اپنے جیسے انسان سے بھی محبت کرو نا تو اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے نا؟ جب اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جاتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، آتی ہے نہیں آتی؟ جاؤ ان لڑکوں سے پوچھو جو یہ غلطی کر بیٹھے، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جنہیں کسی سے محبت ہو گئی، یہ کوئی فحش بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں نیند نہیں آتی، قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، عشق کے راستے میں ماں سمجھاتی ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، باپ سمجھاتا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، پورے محلے میں بدنام ہو جاتے ہیں مگر عشق کو چھوڑتے نہیں۔ یار اپنے جیسوں کا عشق انسان کو بدنامی سے اونچا لے جاتا ہے تو محبوب خدا کا عشق کتنا بلند ہوگا۔ بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، آج ہم تم اور ہم سب نقل کر رہے ہیں تو دنیا اتنی لرزہ پر اندام ہے، اگر ہم حقیقتوں کی طرف آ جائیں تو دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا ٹائم ختم ہوا، اس لیے بات ختم وہیں پہ کر دوں۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہندوستان کو جنہوں نے آزاد کرایا وہ سب عاشقان رسول تھے، اور کیسے عاشق تھے؟ مجھے وہ عاشق یاد آ رہا ہے جسے دنیا حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں نے ان کو جیل میں رکھا۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں اب ہندوستان اور دنیا بھر میں کوئی عاشق رسول پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے نبی کے نام سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ نبی کے نام میں ہے کیا؟ کتوں سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، بندروں سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، چڑیا سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، آمینہ کے لال کے عشق میں ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے صرف اس لیے کہ عشق مت ہونے دو۔ مدرسے ہوں عشق نہ ہو، مسجدیں ہوں عشق نہ ہو، درسگاہیں ہوں عشق نہ ہو، خانقاہیں ہوں عشق نہ ہو، اس لیے کہ جانتے ہیں سب رہے گا، عشق نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق ہے تو فرشتے بھی تیرا احترام کرنے تیار ہیں، اگر عشق ہے تو تو اکیلا روئے تو تیرا محبوب اپنے آستین سے تیرے آنسو پوچھے۔ واہ واہ واہ، سب سے عشق کیا نا، ان سے عشق کر کے دیکھ لو۔ عشق کرو گے نا، جب کوئی تمہارا دل توڑے گا حبیب اسی دن تمہارے خواب میں آئے گا، اور اگر تم زیادہ عشق والے ہو تو پھر خواب میں نہیں وہ حقیقت میں بھی آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بس یہی کہہ کر کے جا رہا ہوں، ہو سکے تو عشق کی آگ دل میں لگا لو۔ اور جو عاشق ہوتا ہے اس کی 3 نشانی ہوتی، جس سے محبت اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جس سے محبت اس کی نقل کرتا ہے، جس سے محبت اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں مسلمانوں سے، جب اللہ اللہ ہو کر اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ ایک بات بتاؤں، توجہ کریں، جس دن اللہ نے قبلے کو کعبہ بنایا، توجہ، جس دن اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا، اس دن مسجد اقصی جیسی چیز
کعبے کے پاس نہیں تھی. علماء کی بہت توجہ، اگر مجھ سے غلطی ہو میری اصلاح کریں، سادات کی بھی. مسجد اقصی کے پاس اس دن جو چیز تھی وہ کعبے کے پاس نہیں تھی. وجہ مسجد اقصی بتوں سے پاک و صاف تھی اس دن، ہائے ہائے واہ واہ. اور کعبے پر 360 بت رکھے تھے. تو اس اعتبار سے قبلہ ہونے کا زیادہ حقدار کون ہو رہا تھا؟ عقلی اعتبار سے مسجد اقصی جو بالکل پاک اور پوتر تھی، جس پہ 360 گنڈے بٹھائے گئے ہوں، کیا وہ اس وقت قبلہ ہونے کے قابل تھا؟ لیکن محبوب نے کہا نہیں. نگاہ اٹھی تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. یہاں ابھی کعبے کا ذکر نہیں ہے، نہ بیت المقدس کا ذکر ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، تو حبیب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے ترضاها، جس میں آپ کی خوشی ہے. ارے خدا کو بیت المقدس اور کعبے سے کیا مطلب؟ خدا تو خدا ہے، ہمیں تو صرف تیری رضا چاہیے. ترضاها، جس میں تیری خوشی ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے. پتا چلا وہ بے نیاز جب محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دے، جب وہ بے نیاز محبوب کی محبت میں، کہ محبت یہی ہے نا، بے نیاز ہو کر محبوب اگر تیری خوشی ہے نا تو میں قبلہ بدل دیتا. اکثر نبیوں کا قبلہ بیت المقدس، تیرا تیرے دادا کا قبلہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تیرا، لیکن تیری رضا خوشی تیری بس. ابھی کعبے کا ذکر نہیں، مسجد حرام کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے نا. تو بہرحال تو اللہ کیا کہہ رہے؟ تیری خوشی ترضاها، تیری خوشی کے لیے ہم قبلہ بدل دیں گے. جب اللہ نبی کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، قبلہ بدلتا ہے نا، تو ہم نبی کی خوشی کے لیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی میں نہیں آ سکتے؟ زندگی نہیں بدل سکتے؟ اگر بدل ڈالو اور عاشق رسول بن جاؤ، نبی کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں چھوڑ دے تو کیا مقام ملے گا؟ اب وہ آخری بات سن لیجئے. کفایت علی کافی مراد آبادی، بہت بڑا ہیرو ہمارا یہ. میں بار بار ان بزرگوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو بھلا دیا. یہ جتنی آندھیاں ہیں نا سب تمہیں یاد ہے. 1857 میں جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی آزادی کے، تم اس کو بھول گئے ہو تعصب کی وجہ سے. کم سے کم ہمارے ہاں تو ذکر ہونا چاہیے. بہت بڑا ہیرو ہے کافی مراد آبادی، اپنے وقت کا عالم، حسینی سید، امام حسین کی اولاد، حسینی سید. بہت خوبصورت تھا یہ جوان کڑی الجوان، بڑا عالم، بڑا محقق اور بڑا عظیم شاعر، جس کی شاعری کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر شاعروں کی دنیا بنائی جائے تو احمد رضا اگر وزیر اعظم بنے گا نعت کی دنیا میں تو کافی بادشاہ کہلائے گا. اب غور کریں کہ اعلیٰ حضرت جس کو اپنے فن کا بادشاہ کہے اور خود کو وزیر اعظم کہے تو وہ کتنا بڑا شاعر ہوگا. تو جب بہت پٹایا ان کو، کافی کو، کہا کہ تم چھوڑ دو یہ سب باتیں، چھوڑ دو، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، وہ دے. کافی نے کہا ملک کی غداری ہم نہیں کر سکتے، ملک کو بچائیں گے، ملک بچائیں گے. لوگوں کو بتاؤ ہمیں بہت لالچ دی گئی، ہمارے پرکھوں نے ملک کو کے ساتھ غداری نہیں کی، جان دے دی، ملک کے ساتھ غداری نہیں کی. ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل ہے، انہی کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ ہندوستان میں کس کا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہماری قیمتی امانتیں اس کے سینے میں موجود ہیں. نظام الدین اولیاء اسی کے سینے میں دفن ہے، یہ ہماری امانت ہے. قطب الدین بختیار کاکی اسی کے سینے میں ہماری امانت ہے. غریب نواز اسی کے سینے میں ہماری امانت ہے. شاہ برکت اللہ مخدوم اشرف اس کے سینے میں ہماری امانت ہے. ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا یہ زمین